اور اب وطر کی رکعت امام کے ساتھ ادا کر رہے ہیں یا علیحدہ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یاد رکھیے گا اچھی طرح، تراویح کا وقت ہے عشاء کے فرائض کے بعد، لہذا اگر آپ کی عشاء کی جماعت نکل گئی اور تراویح چل رہی ہے تو یوں مت کیجیے گا کہ آپ آگے پہلے تراویح میں شامل ہو گئے، تراویح پڑھ لی پھر عشاء کے فرض، یہ نفل ہو جائیں گے، تراویح ادا نہیں ہوئی۔ پہلے آپ علیحدہ فرض پڑھ لیں پھر جماعت میں شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اب جو باقی تراویح رہ گئی وہ آپ وطر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، وطر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال، جیسے باہر شریعت میں لکھا ہے کہ جس نے عشاء کے فرض جماعت سے پڑھے وہ وطر جماعت سے پڑھے اور جس نے نہیں پڑھے وہ نہ پڑھے، یہ مسئلہ استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے۔ مفتی منیر الرحمان صاحب اس پہ فتویٰ مرتب فرما چکے ہیں کہ اولا اور افضل یہی ہے کہ جس نے عشاء جماعت سے نہیں بھی پڑھی تب بھی وہ وطر جماعت سے ہی پڑھے، اور یہ مفتی صاحب کا بڑا پن ہے، وہ ہم چھوٹوں کو عزت دے دیتے ہیں۔ وہ فتویٰ مرتب کر کے مفتی صاحب نے کئی مفتیان کرام کو دیا کہ اب اپنی رائے اس پر پیش کریں، تو ہم نے مفتی صاحب کی بالکل اس میں تائید کی کہ یہ مسئلہ بالکل ہے، ابھی وہ شاید آ بھی گیا ہو، مجھے پتہ نہیں، کافی پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ کے عشاء جماعت سے آپ نے نہیں پڑھے تو جماعت کی موافقت بہت اچھی چیز ہوتی ہے، آپ وطر جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد اپنی تراویح جو رہ گئی وہ بعد میں پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی خاتون حافظہ ہیں تو کیا وہ رمضان میں نماز تراویح اپنے گھر میں باجماعت پڑھا سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں ہمارے فقہ حنفی کی روشنی میں اور محض عورتوں کی جماعت کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، دلائل پہ میں نہیں جاتا ہوں، لیکن مکروہ تحریمی یعنی حرام کے نزدیک قرار دیا ہے، اس لیے خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھیں۔ ہاں اگر اطراف میں جیسے باہر کے کنٹریز کے اندر مساجد کے اندر عورتوں کے لیے تراویح کا یا جمعے کا یا عیدین کا اہتمام ہے اور وہ باپردہ نکلتی ہیں، محارم کے ساتھ جاتی ہیں، یا مسجد قریب ہے تو چلیں 2-4 عورتیں مل کے چلی گئیں، اور وہ مقام ایسا ہے کہ جہاں پر جا کے وہ نماز پڑھتی ہیں کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑتی ہے، وہ کیمراز وغیرہ سے نہیں لگے ہوئے کہ عورتوں کے چہرے وغیرہ کوئی دیکھے، اور وہاں پہ جانا صرف یہی مقصود ہو کہ نماز ادا کریں گے، جس کی علامت یہ ہے کہ ختم ہو تو بس وہاں سے واپس آ جائیں، یہ نہیں کہ وہاں پہ بیٹھ گئیں اور دنیا کی باتیں سٹارٹ کر لیں، اور راستہ بھی پرامن ہونا چاہیے، یعنی کسی قسم کا کوئی عزت کا مسئلہ نہ ہو، لوٹنے کا مسئلہ نہ ہو، تو ان اگر چیزوں کا خیال رکھ لیا جائے تو پھر اس طرح تو عورتیں مردوں کے پیچھے تو نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن خالصتاً عورتوں کی جماعت ہم منع ہی کرتے ہیں، فقہ حنفی میں منع ہے، اور یہ صرف حافظہ ہیں۔ ہاں اگر ایسا ہوتا کہ کوئی عالمہ خاتون ہوتی، کوئی مفتیہ خاتون ہوتی جو یہ یا اچھی تربیت کرنے والی ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عورتیں اپنے گھروں میں تو نماز پڑھتی نہیں ہیں کیونکہ عورتیں اچھی طرح جانتی ہیں ایک دوسری کو، اگر یہاں پر ہم جماعت کا اہتمام کر لیں اور یہ عورتیں تمام جیسے میں نے قیودات ذکر کی ان کا خیال رکھ کر آئیں، اور وہاں پر تراویح کے بعد ایک مختصر درس قرآن یا درس حدیث رکھا جائے جس میں عورتوں کی اصلاح ہو، ان کو شرعی مسائل سکھائے جائیں، ان کی اخلاقی اور کردار کے لحاظ سے تربیت کی جائے، اور امید ہو کہ عورتیں اس کو قبول بھی کریں گی، پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، پھر اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ یا پھر فرض کر لیں کوئی ایسی خاتون جماعت کرانا شروع ہو گئی ہیں کہ جن کے عقائد مسلمانوں کے عقائد سے متصادم ہیں، صحیح نہیں ہیں، اس میں اگر کوئی یہ حافظ، اس صورت میں تو یہ حافظہ بھی اگر ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ میں اگر جماعت قائم کروں گی تو عورتیں وہاں نہیں جائیں گی اور ان کی برین واشنگ نہیں ہوگی، تو پھر وہ قائم کر سکتی ہیں۔ یہ میرا جواب 2-3 دفعہ یوٹیوب پہ آپ سن لیں، تو جہاں شریعت نے کوئی مجبوری ہے وہاں سمجھ لیجیے اجازت دی ہے یا اجازت ہو سکتی ہے، اور جہاں کوئی مجبوری نہیں ہے وہاں پر عورتیں اپنے گھر میں ہی تراویح پڑھیں، یہ سب سے افضل اور اعلیٰ صورت ہے۔ اور افطار میں یہ بھی ہم بارہا آپ کو بتاتے ہیں کہ افطار میں پہلے آپ روزہ کھولیں گے پھر دعا پڑھیں گے۔ یہ ٹی وی پہ لکھ دیتے ہیں، ویسے سب یہ عرف چل رہا ہے روزہ کھولنے کی دعا، تو لوگ پہلے دعا پڑھتے ہیں اس کے بعد روزہ کھولتے ہیں، حالانکہ سنت یہ ہے کہ پہلے روزہ کھولا جائے اور اس کے بعد دعا پڑھی جائے، کیونکہ دعا میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ پاسٹ کے ہیں۔ اے اللہ تعالی میں نے تیری رضا کی خاطر روزہ رکھا، میں تجھ پہ ایمان لایا، میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا، توکل کیا، تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، یہ سب ماضی پاسٹ کے الفاظ ہیں، اور یہ تبھی صحیح ہو سکتے ہیں جب پہلے آپ ایک عمل کر چکے ہوں، اس کی خبر آپ دے رہے ہوں، ٹھیک ہے نا، پاسٹ کا تو مطلب ہی یہ ہے۔ تو پہلے روزہ کھولیں گے اس کے بعد دعا پڑھیں گے۔ تو اب یہ باہر دیکھے سمجھایا کہ اذان فجر کی شرط ہے کہ وقت فجر شروع ہونے کے بعد دی جائے گی۔ وقت فجر کب شروع ہوگا؟ جب سحری بند ہوگی۔ اس کا مطلب ہے جس نے فجر کی اذان کے دوران کھایا پیا اس نے سحری بند ہونے کے بعد کھایا پیا، کیسے روزہ ہوگا؟ کوئی آپ نئی شریعت تو نہیں بنا رہے نا کہ ہم اللہ اس کے رسول کچھ بھی کہتے رہے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگا، یہ تو غلط بات ہے۔
اور اگر ہم ان سے پوچھیں کہ بتاؤ کہ سحری بند ہو جائے پھر بھی اگر کوئی کھائے پیے تو کیا ہوتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جس نے اذان کے جیسے وقت فجر ختم ہو، وقت سحر ختم ہوگا تو روزہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اگر کھا رہے ہیں تو یہ تو روزہ بند ہونے کے بعد کھا رہے ہیں یا روزہ شروع ہونے کے بعد کھا رہے ہیں تو روزہ بریک ہوگا، اور جان بوجھ کے اگر روزہ توڑ دیا جائے تو اس پہ تو کفارے ہوتے ہیں، اور یہ سب لا علمی میں ہوتا ہے، اور یہ سب جہالت کے اندر ہو رہا ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور جو علماء کہہ رہے ہیں اس کو سنیں، اپنے گھر والوں کے اس پہ نہ چلیں۔ یہ روش ٹھیک نہیں ہے کہ جی ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے چلے آئے۔ یہ جواب تو کفار نے ہر نبی کو تقریباً دیا ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ صحیح فرمایا۔ مجھے امید ہے کہ جو ذی شعور عوام ہمیں سن رہے ہیں بھائی بہن، وہ آباء و اجداد نے جو صحیح کیا اس کو فالو کریں، لیکن جو غلط کر چکے وہ لا علمی کے اندر یا کوئی اور اس مسئلے میں، تو اس کو فالو نہ کریں، اپنے بچوں میں خرابی وائرس کے طور پہ اس کو سرایت نہ کریں۔ اور یقیناً مفتی صاحب آپ کی بات سنی جاتی ہے اور لوگ اصلاح کرتے ہیں اپنی، اسی لیے میں نے یہ سوال کر دیا۔ دیکھیں تراویح جو ہے وہ 20 رکعت صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہے، بکثرت حدیثیں ہیں اس پہ موجود، مصنف ابن ابی شیبہ اگر اٹھا کے پڑھیں بہت زیادہ اس میں روایات موجود ہیں۔ 8 کی جو روایت ہے، جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیا تھی، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ رمضان اور علاوہ رمضان کے آپ 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب علاوہ رمضان کی بھی آپ نے قید لگا کے ثابت فرمایا کہ یہ نماز تراویح نہیں تھی بلکہ نماز تہجد تھی، اور اس میں چاروں ائمہ متفق ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل 20 رکعت کے اوپر متفق ہیں۔ 8 پر کسی نے بھی ذکر نہیں کیا 8 رکعت تراویح کا، بس یہ جو محدثین نے لکھ دی ہے یہ 8 کی روایت، اس سے بعض لوگ اس کو استدلال کرتے ہیں کہ تراویح کے بارے میں، حالانکہ کہیں حدیث میں لفظ ہے ہی نہیں اس میں تراویح کا، تو یہ تہجد کے بارے میں ہے، کیونکہ تہجد علاوہ رمضان ہو سکتی تھی تو 20 پڑھنی چاہیے۔ دیکھیں یہ بہت بڑی غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے، سوچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بلال اذان دیں تم کھاتے پیتے رہو، لیکن جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیں تو تم کھانا پینا چھوڑ دو، کیونکہ وہ طلوع فجر پر اذان دیتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت بالکل واضح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت بلال تہجد کی اذان دیتے تھے تو سحری تو ختم ہی نہیں ہوتی تھی، اس سرکار نے فرمایا کھاتے پیتے رہو۔ عبداللہ بن ام مکتوم طلوع فجر پہ اذان دیتے تھے، اور آپ تھے نابینا صحابی، آپ کو تو نظر ہی نہیں آتا تھا، صحابہ بتاتے تھے طلوع فجر ہو گئی اذان دے دیں، اور سرکار نے فرمایا اس سے پہلے پہلے کھا سکتے ہو۔ اور ایک روایت میں، بخاری کی روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سحری بند کرتے تھے، ہم سرکار کے ساتھ ہوتے سحری کرتے، سحری میں اور اذان میں اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ 50 آیات پڑھ لیتے۔ اب اندازہ کریں تو وہ والی روایات لے لیں کہ پیالے کے اندر کھانا ہے تو کھاتے رہو چاہے اذان ہوتی رہے۔ اب خود سوچئے کہ جب ایک وقت مخصوص ہے روزے کی ابتدا کا، تو پھر کیسے شریعت کھانا کھانے کی اجازت دے گی؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ پیالے میں اتنا سارا کھانا لے لو، سارا دن ہی کھاتے رہو اور چلتا رہے گا معاملہ، اس کو کیسے منع کریں گے پھر آپ یہ بتائیے؟ تو وہ صحیح تعویل سمجھیں حدیثوں کی، یہ ہے اصل چیز۔